بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران سلسلہ وار آیات بینات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بیان ہو رہی ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 تک بیان ہو چکا تھا، اور آج آیت نمبر 75 سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ آیات بینات میں اللہ تعالی یہود و نصارہ یعنی یہودی اور عیسائی جو ہے ان کے بارے میں رب ذوالجلال نے بیان فرمایا تھا کہ یہ یہودی اور عیسائی جن کو اللہ تعالی نے اپنے اپنے وقتوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے کتابیں عطا فرمائیں، توریت ان کے لیے اتری، انجیل ان کے لیے اتری، انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک طویل سلسلہ ان کے لیے اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمایا، کہ اس طرح پہلے بتایا تھا کہ یہ بنی اسرائیل جو یہودی کہلاتے ہیں، بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالی نے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ جب نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اور اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل
جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی، جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں بھیجے، ان سب نے اپنی امتوں کو، اپنی قوموں کو، اپنے لوگوں کو یہ خبر پہنچائی اور انہیں یہ بتایا کہ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی و رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ہر آسمانی کتاب میں نبی کریم علیہ السلام کی نشانیاں بھی بیان ہوئیں اور حضور کی تشریف آوری کے تذکرے بھی بیان ہوئے۔ لیکن یہود و نصارہ جو تھے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ان نشانیوں کو بیان کرتے تھے، ان واقعات کو اور ان خبروں کو بیان کرتے تھے لوگوں کے سامنے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے دنیا میں تشریف لانے کے حوالے سے تھے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضور جب مدینے تشریف لائے تو پھر یہی توریت اور انجیل کے جو ماننے والے تھے، علم رکھنے والے تھے، اور پہلے وہ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ نبی اور آخر الزماں تشریف لائیں گے، پھر یہی لوگ جو ہے وہ اس بات کو جھٹلانے لگے، اس بات کا انکار کرنے لگے۔ تو اس کو اللہ تعالی نے ان گزشتہ آیات بینات میں بیان فرمایا اور فرمایا کہ اے اہل کتاب، تمہیں اللہ تعالی نے جو کتاب عطا فرمائی تھی اس میں بہت وضاحت کے ساتھ اور واضح طور پر نبی آخر الزماں کی نشانیاں اور ان کے تذکرے موجود ہیں۔ اور اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں یہاں تک ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ نبی آخر الزماں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو جانتا ہو، یعنی ان کو اتنی وضاحت کے ساتھ اور اتنی تفصیل کے ساتھ خبر ہے کہ یہ حضور علیہ السلام اللہ کے سچے اور آخری نبی ہے، لیکن یہ اس کو نہیں مانتے، یہ جان بوجھ کر اس کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے یہود و نصارہ سے کہا کہ تم حق اور باطل کو آپس میں کیوں ملاتے ہو اور جان بوجھ کر حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس کی بہت سخت سزا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو ملے گی۔ ابھی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ بھی اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یعنی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جن کو اللہ تعالی نے کتابیں عطا فرمائی ہیں، مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ، فرمایا ان میں بعض ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ڈھیروں مال بھی اگر امانت کے طور پر رکھو، اگر ان یہودیوں اور عیسائیوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص مومنوں میں سے ان کے پاس ڈھیروں مال بھی دنیاوی اگر ان کے پاس امانت کے طور پر رکھے تو وہ اس امانت کو
وقت آنے پر واپس اسی طرح لوٹا دیں گے، یعنی وہ اس میں خیانت نہیں کریں گے، وہ اس کے اندر بددیانتی نہیں دکھائیں گے، جیسے دیا تھا ایسے ہی واپس لوٹا دیں گے۔ لیکن فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ، اور فرمایا کہ ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر ایک دینار بھی ان کے پاس امانت کے طور پر رکھواؤ تو فرمایا کہ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، کہ جب تک تم ان کے سروں پر مسلط نہیں ہو جاؤ گے وہ تمہیں واپس نہیں لوٹائیں گے۔ یعنی اللہ تعالی یہود و نصارہ کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان یہود و نصارہ کے اندر بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس بہت مال و دولت امانت کے طور پر رکھواؤ اور جب طلب کرو گے تو ایک لمحے میں تمہیں وہ دے دیں گے واپس، اس میں کوئی بددیانتی نہیں کریں گے، کوئی خیانت نہیں کریں گے۔ لیکن بعض ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار بھی ان کے پاس امانتاً رکھوا دیا تو وہ پھر اب واپس دینے کا نام نہیں لیں گے، واپس دینے کا نام نہیں لیں گے، یہاں تک کہ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، کہ سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو، یعنی ان کا دروازہ گھیر لو، ان کے سر پر مسلط ہو جاؤ، صبح شام ان سے تقاضا کرتے رہو، اور مشقت کے بعد بڑی مصیبت کے بعد جا کر وہ تمہیں ایک دینار واپس کرے گا۔ فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے ہے، یعنی یہ بددیانتی جو دکھانے والے لوگ ہیں، بعض لوگ جو امانت رکھ کے اور واپس نہیں دیتے، یہ اس لیے ہے قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، فرمایا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں نا، یعنی یہود و نصارہ جو ہے وہ مومنوں کو، مسلمانوں کو ان پڑھ قرار دے رہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان لوگوں کا مال ہڑپ کر لینے سے، ان لوگوں کا مال غصب کر لینے سے، کھا جانے سے ہم پر کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا، نہ اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا، نہ اللہ کے بندوں میں سے ہم سے کوئی سوال کرے گا۔ حالانکہ اللہ تعالی نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم اگر ان مسلمانوں کا مال اگر کھا بھی جائیں گے، ان کے ساتھ اگر بددیانتی کر بھی لیں گے تو اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے زیادہ قریب ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے بیٹوں کے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ یہ عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، تو ان کا تو یہ دعویٰ تھا نا کہ اللہ تعالی ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سے زیادہ قریب ہے، اور ان مسلمانوں کا اگر ہم مال کھا بھی جائیں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے محبت کرتا ہے، ان سے نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ یہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں،
یعنی اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھے گا کہ یہ کسی کا ناحق مال غصب کر رہے ہیں، کسی کا ناحق مال جو امانتاً اس کے پاس رکھوایا ہے اس کو یہ ہڑپ کر رہے ہیں۔ اب یہاں مفسرین نے، علماء نے ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ چاہے کوئی کافر کسی مسلمان کا مال ناحق غصب کر لے، قبضہ کر لے، یا کوئی مسلمان کسی کافر کا مال ناحق قبضہ کر لے، یہ دونوں صورتیں حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان یہ تصور کرے کہ جناب کسی کافر کا مال جو ہے وہ میرے لیے جائز ہے۔ جیسے بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے، اور یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر یعنی مسلم ممالک کے اندر جو ہے وہ سود لینا یہ حرام ہے، لیکن باہر ممالک میں جہاں غیر مسلموں کی حکومت ہے وہاں سود لینا جائز ہے۔ اور ان کی یہ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب چونکہ پاکستان میں سارے مسلمان ہیں اور حکومت بھی مسلمانوں کی ہے، تو لہٰذا مسلمانوں کا مال سود پر نہیں لیا جا سکتا، لیکن کافر تو غیر مسلم ہیں اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، لہٰذا اگر ان سے سود لیا جائے تو یہ سود نہیں ہوگا بلکہ یہ ہمارے لیے جائز ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ کافروں کا مال مسلمانوں کے لیے صرف اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے کہ جب اسلام اور کفر کا آپس میں باہم مقابلہ ہو، یعنی جنگ ہو، اور جنگ کی صورت میں کافر اپنا مال چھوڑ کر بھاگ جائیں، تو اب یہ جو مال کافروں کا قبضے میں آیا ہے مسلمانوں کے لیے، یہ ان کے لیے مال غنیمت ہے، حلال ہے، جائز ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہے، وہ کسی مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے امن کے ساتھ، اس مسلمانوں کے ریاست کے قانون کو مانتے ہوئے اس میں رہتا ہے، تو اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس غیر مسلم کا مال غصب کر لے یا اس کی عزت کو ہتھیا لے یا اس کا مال جو ہے وہ قبضہ کر لے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اس غیر مسلم کا مال قبضہ کرنا اتنا ہی بڑا جرم ہوگا جس طرح کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال غصب کرے، یا کوئی مسلمان کسی کافروں کے ملک میں رہتا ہے اور وہ وہاں ان کے ملک کے اندر امن کے ساتھ ان کے قانون کو مانتے ہوئے وہاں رہ رہا ہے، جس طرح بہت سارے لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہے وہ غیر مسلم ریاستوں میں رہتے ہیں، وہاں باقاعدہ قانونی طور پر وہ رہتے ہیں، ٹیکس بھی دیتے ہیں، قانونی طور پر وہاں گئے ہیں، تو اب ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں سے جو ہے وہ ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کریں یا ناجائز طریقے سے مال ان کا لیں۔ تو چاہے کافر مسلمانوں کا مال ناجائز طریقے سے لے یا مسلمان کافروں کا مال ناجائز طریقے سے لے، دونوں صورتیں حرام ہیں۔ اور جو صورت جائز کی تھی وہ الگ ہے، وہ دارالحرب کے اندر ہے، جہاں مسلمانوں اور کافروں کا باہمی ٹکراؤ ہو اور اسلام کے نام پر، اسلامی ریاست کے نام پر جہاں جنگ ہو، جس طرح افغانستان میں ہوا۔ امریکہ آیا افغانستان میں، مسلط ہوا، پھر ان کی ایک جنگ چلی طویل، اور جاتے ہوئے کتنا اربوں خربوں روپے کا مال چھوڑ گئے۔ تو اب یہ جتنا امریکی چھوڑ کر گئے ہیں یہ شرعی طور پر افغانیوں کے، افغانستان کے رہنے والوں کے لیے حلال ہے، جائز ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان سے لڑے ہیں وہ، اور اسلام کے نام پر وہ حاصل کیا ہے۔ لیکن ویسے کوئی امن کے سکون کے ساتھ کہیں رہ کر کسی سے دھوکہ دے کر مال غصب نہیں کر سکتا۔
تو یہود و نصارہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو جو امانتیں کسی کے پاس رکھواتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کا مال اگر ہم غصب کر بھی لیں گے، ہڑپ کر بھی لیں گے تو ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم پر کسی کا ساتھ نہیں دیتا، اور یہ ظلم ہے کہ کسی کا مال ناحق چھین لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ متقین کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈر والوں کو، تقوی رکھنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے، دھوکہ دینے والوں کو، فراڈ کرنے والوں کو، کسی کا مال ناحق غصب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی محبوب نہیں رکھتا۔ جس طرح یہود و نصارہ کا یہ نظریہ تھا کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہم اگر مومنوں کا مال کھا بھی جائیں گے تو اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، اللہ تعالیٰ تو متقین کو محبوب رکھتا ہے، غاصبوں کو یا ظالموں کو یا دھوکہ دینے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، فرمایا بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض ثمناً قلیلا، بہت تھوڑا مال لے لیتے ہیں، بہت تھوڑی قیمت خرید لیتے ہیں، فرمایا اولئک لا خلاق لهم خلاق لهم فی الارض ولا یکلمهم اللہ، فرمایا ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو بہت تھوڑی سی قیمت کے بدلے توڑ دیتے ہیں، یعنی بہت کم مال کے لیے اپنی قسمیں جھوٹی اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالی نے فرمایا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی ان کے لیے اجر نہیں ہے۔ اب اندازہ کرو ہماری بازاروں کا حال، ہماری تجارت کا حال، مارکیٹ کے اندر، بازاروں کے اندر دکاندار لوگ تجارت کرتے ہیں، ہمارا بھی بہت مالا پڑتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، پکی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے یہ اتنے میں ہی پڑا ہے، ہاں خدا کی قسم یہ مجھے اتنے میں پڑا ہے۔ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ابھی یہ رمضانوں کی بات ہے، میں نے لٹھا خریدا یہاں لالو کھیت مارکیٹ سے، تو اس نے مجھے بتایا 1200 روپے کا ایک سوٹ، تو میں نے اسے کہا کہ جناب 1000 روپے میں، کہنے لگا بھائی مجھے پڑا ہی 1100 کا ہے، میں آپ کو 1000 کا کیسے دے دوں؟ اور وہی سوٹ پھر اس نے کرتے کراتے 900 کا دے دیا مجھے۔ ہاں یعنی قسم کھا کے کہیں گے کہ 1100 کا پڑا اور پھر وہی 900 روپے کا دے دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد، تو جھوٹی قسم کھائیں گے۔ اور یہ ایک تکیہ کلام بن چکا ہے مال جو بیچنے والے ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، کہ قسم کھا کر اٹھا کر کہیں گے کہ ہماری خرید اتنی ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ قسموں کے بدلے بہت تھوڑی سی قیمت لیتے ہو، یا چند روپوں کے لیے جو ہے وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، اور ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نہ ہی ان سے کوئی قیامت کے دن کلام فرمائے گا، ان سے کوئی کلام نہیں فرمائے گا۔ کلام کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی رحمت والا، محبت والا، شفقت والا کلام نہیں فرمائے گا، حساب و کتاب تو ضرور لے گا،
لیکن کوئی شفقت والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور فرمایا کہ نہ ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر فرمائے گا، نہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نظر فرمائے گا، نہ ان سے کلام فرمائے گا، اور ولا یزکیہم، اور نہ ان کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ کرے گا۔ یعنی اتنی سخت وعیدیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب۔ آپ اندازہ کریں کہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر لوگ تھوڑا سا مال بیچتے ہیں اور پھر کیسے وعدوں سے مکر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کتنی سخت وعید فرما رہا ہے۔ آگے رب جلال نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک ان میں سے ایک گروہ، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑ لیتا ہے۔ یعنی یہودی جو ہے وہ جب توریت پڑھتے ہیں یا عیسائی جب انجیل پڑھتے ہیں تو وہ اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جو زبان مروڑنے سے مراد یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا یہ انداز تھا کہ وہ جب توریت پڑھتے پڑھتے ان مقامات پر پہنچتے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی آخر الزماں کا جب ذکر آتا تو وہاں اپنی زبانوں کو مروڑتے تھے، یعنی ان الفاظوں کو ایسا ادا کرتے تھے کہ ان کے مخرج بھی تبدیل ہو جاتے تھے، اعراب بھی تبدیل ہو جاتے تھے، اور معنی بھی تبدیل ہو جاتے تھے، معنی بھی تبدیل۔ اس پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ انداز جو ہے وہ صرف توریت اور انجیل کے لیے نہیں تھا، آج بھی بعض حفاظ کرام جو ہیں وہ جلد بازی کے معاملے میں، یعنی ہمارے ہاں رمضان شریف کے اندر یہ چیز بہت ہوتی ہے، اور خاص طور پر عوام الناس کے یعنی کہ ڈیمانڈ کے اوپر کہ یار ہمارا والا جو ہے وہ تو 140 کی سپیڈ پہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا والا 120 کی سپیڈ پہ جاتا ہے، یعنی وہ 40 منٹ میں وطروں کے ساتھ فارغ ہے، وہ کہتا ہے ہمارا والا تو آدھا گھنٹہ لگاتا ہے۔ یعنی حافظوں کے بارے میں مقابلے یہ ہم نے سنے ہیں۔ اب وہ اندازہ کرو کہ وہ کس طرح وہ پڑھتا ہوگا، الفاظ کی سمجھ ہی نہیں آتی، ہاں اتنا مروڑ تروڑ کے جو ہے وہ الفاظوں کو توڑ موڑ کے جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اہل کتاب میں بھی ایسے ہیں کہ جو کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑ دیتے ہیں، اور لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، کہ یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالی نے بیان نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہ تو انہوں نے اپنی زبانوں کو مروڑ کے اپنے سے کوئی نئے لفظ بنا کر جو ہے وہ ادا کر دیے ہیں۔ اور وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے اسی طرح کتاب میں لکھا ہے، اسی طرح اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ نے ایسے نہیں فرمایا، یہ تو انہوں نے بددیانتی دکھائی۔ جس طرح سورہ بقرہ میں گزرا تھا نا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو ہیں وہ حق کو بیان کرتے کرتے اس پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایسے گزرا کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ توریت پڑھتے پڑھتے وہ آیات جو ان کے عقیدے کے خلاف ہوتی تھیں، جو ان کے جو مرضی کے خلاف ہوتی تھیں، ان پر ہاتھ رکھ دیتے تھے اور وہاں آگے سے پڑھنا شروع کر دیتے، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہی واردات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بعض اس طرح کرتے ہیں اور بعض اس طرح کرتے ہیں کہ وہ الفاظوں کو ہی بدل دیتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ نے فرمایا وما هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ان کی اپنی بددیانتی ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِّبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب یہ دیکھو یہاں تو ایک یہ ہے کہ یہود و نصارہ تو الفاظوں کو ہی تروڑ مروڑ دیتے تھے، الفاظوں کو ہی تبدیل کر دیتے تھے، الفاظ ہی بدل دیتے تھے۔ اب یہی واردات جو ہے وہ ایک لحاظ سے قرآن مجید کے ساتھ بھی ہوتی ہے، لیکن اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ تو نہیں بدلے جا سکتے، قرآن مجید کے الفاظ تو دور کی بات ہے، اعراب بھی نہیں بدل سکتا کوئی، وہاں بھی فوراً پکڑ لیا جائے گا۔ ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے اور ایسا انتظام کیا ہے کہ اگر کوئی لفظ کی غلطی تو دور کی بات ہے، لفظ کی تبدیل دور کی بات ہے، اگر زبر زیر کی بھی کوئی تبدیلی کرتا ہے تو قرآن مجید میں وہ بھی پکڑ لیا جائے گا، لیکن وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتے، لیکن معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اس میں گڑبڑ بہت ہوتی ہے، بہت۔ اور میں نے سورہ بقرہ میں کئی جگہ پر یہ آپ لوگوں کو نشاندہی کر کے بتائی، اور ابھی یہاں اس رکوع کے اندر بھی، اگلے رکوع میں بھی یہ آئے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے لوگ بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے معنی اور قرآن مجید کے مفاہیم کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنی طرف سے اس کو تبدیل کر کے اور کہتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے ہے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ ان کا اپنا تبدیل کیا ہوا ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے ایک اور باطل نظریے اور عقیدے کی تردید فرمائی، اس لیے کہ یہود اور نصارہ جو ہے یہ مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تم لوگوں نے جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عزیر علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو تم نے معبود بنا لیا ہے، ان کی عبادتیں شروع کر دی ہیں، تو اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے ایک جھوٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی باندھا۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں یسوع نے کہا ہے، یسوع سے مراد وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو۔ یعنی عیسائیوں نے حضور سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو، تو اللہ تعالی نے اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالی نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، رب ذوالجلال نے فرمایا کسی بشر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی بشر کو ہم نبوت عطا کریں، کتاب اور حکمت عطا فرمائیں، اس کو ہم نبی بنائیں، اور وہ نبی بننے کے بعد ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، یعنی وہ نبوت اور کتاب لینے کے بعد یہ لوگوں سے کہے کہ میری عبادت کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم نبوت دیں، کتاب دیں، حکمت سے نوازیں، اور وہ اس کے بعد لوگوں سے کہے کہ میری عبادت کرو، نہ، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ لوگوں کو اپنی عبادت کا نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں کہ تم اللہ والے بن جاؤ، رب والے ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اپنی عبادت نہیں کرواتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم تو کتاب کی تعلیم دیتے ہو، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ اپنی طرف سے لوگوں کو کچھ نہیں بتاتے، اپنی طرف سے لوگوں کو کچھ نہیں سکھاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو کتاب ان کو عطا فرماتا ہے وہ وہی ان لوگوں کو بتاتے ہیں، وہی لوگوں کو سکھاتے ہیں۔
تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی آ کر یہ کہے کہ جناب میری عبادت کرو یا میرے بندے بن جاؤ، بندے سے مراد عبادت کرنا ہے نہ، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہی بندے بننے کا حکم دیتے ہیں۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور یہ اس لیے کہ تم پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو، یعنی کتاب، اللہ کی کتاب پڑھتے بھی ہو، لوگوں کو پڑھاتے بھی ہو، تو اس لیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا نبی ہو اور وہ پھر اپنی عبادت کا حکم دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اللہ نے فرمایا اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دیں گے کہ تم نبیوں کو معبود اللہ بناؤ یا فرشتوں کو معبود رب بنا لو، جس طرح یہ عیسائیوں کے اندر ہے نا کہ اللہ، عیسیٰ اور روح القدس، یعنی ان کے ہاں تین معبود ہیں، اللہ بھی معبود ہے، عیسیٰ بھی معبود ہیں، اور روح القدس یعنی جبریل کو بھی یہ معبود مانتے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خبر تو روح القدس حضرت جبریل نے دی تھی نا، تو یہ اس لیے اس کو بھی یہ معبود مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی انسانوں کو یہ نہیں کہے گا کہ تم کسی نبی کو اللہ مان لو، کسی نبی کو اپنا رب بنا لو، کسی فرشتے کو اپنا رب بنا لو، نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو سوالیہ ان سے ایک بات کی، فرمایا کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو نبیوں کو اس لیے دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کا حکم دے، ہدایت لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو نیکی کی راہ دیں، تو کیا وہ تمہیں مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف بلائیں گے؟ نہ، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا تم جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے، یہودیوں کے اس بدعقیدگی کو، اس باطل نظریے کی رد فرمائی اور فرمایا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت عطا فرمائے اور پھر وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے، نہ، یا کسی اور نبی کی عبادت کے لیے بلائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، یا کسی فرشتے کی عبادت کے لیے بلائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ جب بھی حکم دے گا، دعوت دے گا، تو وہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تعالی کی راہ کی طرف بلائے گا۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالی نے عہد لیا تمام نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں تو پھر اس کے بعد ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد جب آ جائیں تمہارے پاس ایک عظیم رسول، مصدق لما معکم، جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں گے جو تمہارے پاس ہوگی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس توریت تھی تو وہ توریت کی تصدیق کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس انجیل تو وہ انجیل کی تصدیق کریں گے، یعنی جس کے پاس جو بھی کتاب اور جو بھی صحیفہ ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ تو جب وہ تمہارے پاس آ جائیں اور تم دنیا میں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے نبیو تم ضرور بضرور ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا، اور کسی ایک نبی سے نہیں، یہ تمام نبیوں سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا، اور یہ عہد لیا کہ جب تمہارے پاس ایک عظیم رسول آ جائیں، اور کل مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ عظیم رسول سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر نبی نے اللہ تعالی سے یہ عہد پکا کیا، اور جب وہ دنیا سے جانے لگے تو وہ اپنی امت کو یہ عہد دے گئے
کہ ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا، لہٰذا یہ عہد تم تک منتقل کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس اگر یہ رسول آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے لیے بیان کر رہا ہے کہ تم کیا بولتے ہو، ہم نے تو تمہارے نبیوں سے بھی عہد لیا تھا، ہاں ہم نے تو موسیٰ و عیسیٰ ابراہیم اور آدم سب سے عہد لیا تھا۔ تو جب انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اقررتم، اے نبیو کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا کہ جب وہ عظیم الشان رسول تمہارے پاس آئیں گے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اس کا اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اللہ کے اس بھاری عہد کو تم نے قبول کر لیا؟ تو قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے فرمایا ہاں ہم نے اقرار کیا، ہم نے اس عہد کو قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاشہدوا، اب تم ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، یعنی ایک نبی دوسرے کا گواہ ہو جائے، دوسرا تیسرے کا گواہ ہو جائے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی گواہی دو کہ تم سب نے عہد قبول کیا ہے۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تم سب پر گواہ ہو جاؤں، یہ تم آپس میں ایک دوسرے گواہ بن جاؤ اور میں تم سب کا گواہ بن جاؤں گا کہ ہاں تم سب نے اقرار کیا ہے۔ اور یقین رکھو اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اللہ نے فرمایا پھر اس کے بعد جو عہد سے پھرا تو وہی نافرمان ہوگا۔ یعنی اللہ تعالی نے جو یہ عہد لیا ہے اس عہد پر پکا رہنا ہے، اس لیے کہ اس پر انبیاء بھی گواہ ہیں اور اللہ تعالیٰ خود بھی گواہ ہے، اور جب کوئی اس سے پھرے گا تو وہی نافرمان ہوگا۔ اب انبیاء تو پھر نہیں سکتے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اس عہد سے پھر جائیں۔ اس عہد سے کون پھرا؟ اس عہد سے یہ یہودی پھرے، اس عہد سے یہ عیسائی پھرے کہ جو ان کے انبیاء سے عہد ہوا تھا ان انبیاء نے وہی عہد ان تک پہنچایا تھا، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہودی جو ہے وہ جن قبیلوں سے ان کا جھگڑا ہوتا نا، جنگ ہوتی تھی، اور جن پر یہ بھاری نہیں پڑتے تھے، جن سے یہ مغلوب ہو جاتے تھے، تو یہ ان کو پتہ کیا بولتے تھے؟ آنے دو نبی و آخر الزماں کو، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں ماریں گے۔ یہ دھمکی دیتے تھے ان کو، وہ کہتے تھے کہ نبی آخر الزماں جب آئیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے، پھر تمہیں دیکھیں گے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو پھر سب مکر گئے، پھر سب ختم ہو گیا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن پڑھا نا، قرآن پر عمل کرایا، اور قرآن نے تو یہود و نصارہ کے ان سارے باطل عقائد و نظریات کو رد کیا کہ جو انہوں نے خود سے بنا رکھے تھے۔ تو جو انہوں نے خود سے بنا رکھے تھے نظریات اور عقائد، تو جب ان پر ان کو ضرب لگتی ہوئی نظر آئی تو پھر وہ تھوڑی اس کو ماننے والے تھے، ہاں وہ پھر تھوڑی اس کو تسلیم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض، اللہ تعالی نے فرمایا یہ یہود و نصارہ جو ہے یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین تلاش کرتے ہیں، یہ دنیا میں اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا سنو وَلَهُ مَنْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے یا جو کچھ آسمان میں ہے، کائنات کی ہر مخلوق، ہر ذرہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، طوعا و کرہا، چاہے وہ خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو، چاہے کوئی رضامندی سے ہو یا اس پر رضامند نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے سامنے اطاعت میں ہے، وہ سر تسلیم خم کیا ہوا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ انسان دیکھ لے، چاہے وہ زمینوں کے اندر ہو آسمانوں کے اندر ہو، ہوائیں ہیں وہ چاہیں یا نہ چاہیں اللہ کے حکم پہ ان کو چلنا ہے، پانی ہے وہ چاہے یا نہ چاہے اللہ کے حکم پہ اس کو برسنا ہے،
زمین ہے چاہے یا نہ چاہے اللہ کے حکم پر وہ ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ ساری کائنات انسان اپنے جسم کے اندر بھی دیکھے، انسان کے دل ہیں، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، انسان کی سانس ہے، کیا یہ انسان کی مرضی چل رہی ہے؟ انسان کی مرضی سے نہ، یہ اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کے حکم پر ہے، اور جس دن اس کا حکم آ گیا تو یہ سب کام چھوڑ دیں گے، یہ سب کام، چاہے انسان لاکھ جتن کر لے۔ وہ سنا ہے نا آپ نے مائیکل جیکسن کے بارے میں، اس نے باقاعدہ پلاننگ کی تھی کئی سو سال زندہ رہنے کی، پتہ نہیں کتنی تو سرجریاں کروائیں اس نے، کتنی تو میڈیسن کھاتا تھا صرف اس لیے کہ میری طویل عمر ہوگی۔ لیکن کیا ہوا؟ جب موت آئی تو پتہ بھی نہیں چلا۔ ہاں، ابھی یہ پورا میڈیا ملکہ برطانیہ کو رو رہا ہے، کتنا سے یہ 70 سال حکومت کری، آخرکار کہاں گئی؟ تو چاہے یا نہ چاہے اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ ہاں، یہ تو صرف ایک انسان کا جو عقل ہے نا، دماغ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ تمہیں اختیار ہے، چاہو تو حق کو قبول کرو، چاہو تو نہ کرو۔ یہ ایک دماغ ہی انسان کا جو ہے وہ، جس کو اللہ نے اختیار دیا تو وہی بھٹک گیا۔ باقی سب چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، وہ خوشی سے ہوں یا خوشی سے نہ ہوں اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ آگے فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور ان سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، ان کو رہنا نہیں ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ اب انسان اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔